اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی نعمتوں سے نوازا ہے ہم ان نعمتوں کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے اور بہت ساری ہمیں نعمتیں دی، ان نعمتوں میں سے ایک اہم ترین نعمت زندگی اور وقت ہے۔ جو ہمیں وقت ملا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک اہم ترین نعمت ہے۔ اور وقت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں جگہ جگہ قسم اٹھائی ہے۔ وقت کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے، زندگی کی اہمیت کو، وقت کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ نے واضح کرنے کے لیے، اجاگر کرنے کے لیے قرآن شریف میں جگہ جگہ وقت کی قسم کھائی ہے۔ آپ دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں رات کی قسم، واللیل، رات کی قسم۔ کبھی اللہ فرماتے والنہار، دن کی قسم، اور کبھی اللہ فرماتے والصبح، شام، صبح کی قسم، کبھی شام کی قسم۔ اور جو میں نے آپ کے سامنے حدیث قرآن شریف کی ایک سورت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ نے زمانے کی قسم کھائی ہے، والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں جا رہے ہیں، تمام انسان خسارے میں جا رہے ہیں۔ اللہ یہ قسمیں بار بار کھا کر انسان کو وقت کی اہمیت یاد دلوانا چاہتے ہیں کہ وقت کتنی اہم ترین چیز ہے۔ جنہوں نے وقت کو سنبھال لیا وہ خود سنبھل گئے، اور جن سے وقت نہ سنبھالا گیا وہ قومیں برباد ہو گئی۔ جس کسی نے بھی اپنے وقت کی قدر کی ہے، چاہے وہ مسلم قومیں تھیں، چاہے وہ غیر مسلم قومیں تھیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی دو ترقیوں سے نوازا ہے، جنہوں نے وقت کی قدر کی ہے۔ آج آپ کو غیر مسلم اقوام بڑی پروازوں پہ نظر آتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے وقت کو ضائع نہیں کیا، انہوں نے اپنے وقت کو بیکار کاموں میں نہیں لگایا، انہوں نے اپنے وقت کو کارآمد کاموں میں، پیش آنے والے کاموں میں، پیش آنے والی ضروریات اور پروجیکٹ پہ خرچ کیا۔ ایسے ہی نہیں گپ شپ میں سارا زندگی گزار دی، بیٹھکوں پہ بیٹھ کر ساری زندگی گزار دی، ایک ہی جگہ پر رہ کر ساری زندگی نہیں۔ انہوں نے جو آج انہیں پرواز ملی ہے، وہ جو اتنی اونچی اڑان اڑ رہے ہیں، وقت کی قدر کو انہوں نے پہچانا ہے۔ کس قدر یہ واشنگٹن جو گزرا ہے، اس کا جو سیکٹری تھا وہ 5 منٹ ایک دن لیٹ آیا۔ واشنگٹن نے اس سے پوچھا 5 منٹ کیوں لیٹ آئے ہو؟ تو سیکٹری نے کہا 5 منٹ اس لیے لیٹ ہو گیا ہوں کہ میری گھڑی خراب تھی اور 5 منٹ لیٹ تھی۔ واشنگٹن نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا یا گھڑی بدل لو یا پھر میں سیکٹری بدل لیتا ہوں۔ وقت کی قدر وہ جانتے تھے کہ وقت کی اتنی اہمیت ہے۔ اللہ نے قرآن شریف میں قسمیں کھا کر کہا۔ وقت کی اہمیت کے بارے میں بعض علماء کا قول یہ ہے، الوقت اثمن من الذهب، ارے وقت اور زندگی یہ سونے اور چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اس لیے اپنی وقت کو قیمتی بنایا جائے۔ اللہ بار بار قسمیں کا، ایک وقت ایسا بھی آئے گا، حدیث شریف میں اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اور جہنم میں جا کر کے درخواست کریں گے ربنا اخرجنا، اے اللہ یہاں سے نکال دے، نعمل صالحا، ہم نیک عمل کر کے آئیں گے، جو ہم نے اس سے پہلے برے عمل کیے ہیں وہ عمل اب ہم نہیں کریں گے۔ اخرجنا منہا، جہنمی مرد بھی پکاریں گے، جہنمی عورتیں بھی پکاریں گی، ربا اب ہمیں سمعنا و اطعنا ابصرنا
ہماری آنکھوں نے بھی دیکھ لیا، دل بھی تسلیم کر رہے ہیں، جان بھی تسلیم کر رہی ہے، اب نکال دے غیر نعمل، جو ہم نے عمل پہلے برے کیے اب وہ نہیں کریں گے، ہمیں نکال دیجئے مہربانی۔ چلائیں گے، چیخیں گے، ہزاروں سال پکاریں گے، اللہ کی طرف سے کیا آواز آئے گی؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا تمہیں وقت نہیں دیا تھا ہم نے؟ کیا ہم نے تمہیں وقت نہیں دیا تھا؟ آج جو کہہ رہے ہو ہم نیک عمل کر کے آئیں گے جہنم سے نکال دیا جائے، اللہ قرآن شریف میں سورہ فاطر میں فرماتے ہیں 22ویں پارے میں، کیا ہم نے تمہیں وقت نہیں دیا تھا اس سے پہلے؟ ہم نے تمہیں عمر دی تھی، وقت دی تھی، صحت دی تھی، تمام تر چیزیں دی تھی، پھر کیوں نہیں نیک عمل کیے؟ پھر کیوں اپنے وقت کو بیکار کاموں میں گزار دیا؟ محترم بزرگوں، جب اللہ یہ فرمائیں گے اور آگے بھی کہیں گے وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے تھے، تمہیں بتانے والے بھی آئے تھے، انبیاء کرام علیہم السلام آئے، تمہیں بتایا جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، وقت کو قیمتی بناؤ۔ وقت کو اگر غیر ضروری کاموں میں لگا دیا، اللہ کی مرضیات پہ نہیں، تو جہنم تمہارا انتظار کر رہی ہے، انبیاء نے بتایا۔ اور اگر وقت کو کارآمد کاموں میں لگایا، اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی اور اوقات کو خرچ کیا، تو جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، تو جنت ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں تمہارے پاس نذیر آئے تھے، ڈرانے والے آئے تھے، خبردار کرنے والے آئے تھے، سمجھانے والے آئے تھے، انبیاء آئے، انبیاء کے بعد ان کے نائبین آئے، تمہیں بتایا اور سمجھایا گیا لیکن تم نے نہیں سمجھا۔ اگلی بات یاد رکھنا، اس آیت کی تفسیر میں بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، تمہارے پاس ڈرانے والے آئے تھے۔ ایک تفسیر اس کی علماء نے یہ بھی نقل کی ہے جس کے سر اور داڑھی میں سفید بال آئے وہ سمجھے کہ میرے پاس اب وقت آ گیا بلاوے کا، اب بلاوے کا وقت آ گیا ہے، تم پھر بھی نہیں سمجھے۔ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، تمہارے پاس تو آئے تھے ڈرانے والے، ہم نے نوٹس بھی کیا، بھیجا تمہیں، لیکن تم سمجھے ہی نہیں، تم اپنی مرضی سے زندگی گزارتے رہے، تمہیں نمازوں کی فکر ہی نہیں تھی، اور اپنی زندگی ساری کی ساری ایسے گزار کے آ گئے ہو، اور آج ہمیں کہتے ہو ہمیں جہنم سے نکال لیا جائے، آج درخواستیں پیش کرتے ہو، اور یہ ہمارا قانون اور قاعدہ ہے اور ضابطہ ہے، جو ایک مرتبہ چلا گیا وہ واپس نہیں آتا۔ اور بھئی وقت کسی کی میراث نہیں ہے، یہ کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ ارے میں نے نیک عمل نہیں، میری نماز رہتی ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ سورج میرے لیے رک جائے گا، ایسا نہیں ہے کہ سورج میرے لیے رک جائے گا، بھائی مفتی صاحب کی نماز رہتی ہے، پہلے یہ نماز پڑھ لیں پھر میں آگے چلوں گا، نہیں بھائی ایسا نہیں، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، وقت گزرتا جا رہا ہے۔ تو تفسیر فرمایا وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، تمہارے پاس ڈرانے والے آئے تھے۔ دوسری تفسیر میں علماء نے یہ بھی بات لکھی ہے، کسی کے ہاں پوتا پیدا ہو جائے، پوتا پیدا ہو جائے اور بندہ دادا بن جائے تو سمجھے اب بلاوے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ یہ بھی ایک علامت ہے۔ ایک بندے کی ملک الموت سے ملاقات ہو گئی، ملک الموت سے ملاقات ہو گئی، جب اس کی ملاقات ہوئی تو ملک الموت نے کہا، بندے نے کہا عجیب بات ہے بھائی تمہاری، عجیب ہو، آنے سے پہلے کوئی نوٹس ہی نہیں بھیجتے ہو، کوئی پیغام ہی نہیں دیتے ہو کہ میں آنے لگا ہوں، اور ایسے ہی ایک دم آتے ہو، بیٹھے بٹھائے بندے کو لے کے چلے جاتے ہو، بتاتے بھی نہیں، نوٹس بھی نہیں بھیجتے ہو۔ جبکہ دنیا کا قانون یہ ہے کہ کسی کا معاملہ عدالت میں ہو، کسی کا کیس چلا جائے، اسے پتہ نہ ہو تو بار بار نوٹس بھیجا جاتا ہے، بھائی آؤ پیشی پر اپنے معاملے کی صفائی پیش کرو، تمہارے خلاف یہ مقدمہ درج ہے۔ اور تم عجیب ہو، وہ ملک الموت سے بندہ کہہ رہا تم عجیب ہو، کوئی نوٹس نہیں دیتے۔ ملک الموت کہنے لگا میں اتنے نوٹس بھیجتا ہوں، اتنے نوٹس بھیجتا ہوں، میرے نوٹس کو تم نوٹس نہیں سمجھتے ہو۔ عجیب ہو کیا؟ کہنے لگا وہ نوٹس یہ ہے، تمہیں بخار آئے تو میری طرف سے نوٹس ہوتا ہے، تمہیں کوئی بیماری آئے تو میری طرف سے نوٹس ہوتا ہے، اور تمہیں بڑھاپا آ رہا، سفیدی آ رہی، یہ سب سے بڑا نوٹس ہے، لیکن تم سمجھتے ہی نہیں ہو۔ تو محترم بزرگوں، اس آیت میں اور اس حدیث پاک میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی،
اللہ اور رسول پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں اپنے وقت کی قدر کرو، اپنی وقت کی قدر کرو، اور جنہوں نے وقت کی قدر کو کیا اور جانا اللہ نے ان کو جنت کا وارث بنا دیا ہے، وہ چلے گئے جنتوں پر۔ اور لوگ ایسے ایسے بھی دنیا میں آئے جنہوں نے اپنے ایک ایک سانس کی حفاظت کی ہے، ایک سانس اندر جا رہا ہے، ایک سانس باہر آ رہا ہے، جو اندر جا رہا سانس اس کے ساتھ بھی اللہ اللہ کہا، جو اندر سے باہر کی طرف آ رہا اس کے ساتھ بھی اللہ اللہ کہا۔ اتنی اپنے ایک جو ہے نا وہ اللہ والے حضرت سری رحمت اللہ علیہ حضرت جرجانی کو ملنے کے لیے گئے، جرجانی بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ملاقات کے لیے گئے تو حضرت جرجانی رحمت اللہ علیہ ستو پھانک رہے تھے، ستو، اور خشک ستو پھانک رہے تھے۔ حضرت سری رحمہ اللہ نے پوچھا جرجانی آپ خشک ستو پھانک رہے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت جرجانی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میں نے اندازہ لگایا ہے میں جب روٹی چباتا ہوں تو ایک لقمے پر اتنا ٹائم لگ جاتا ہے لقمہ چبانے پر کہ میں اتنی مقدار میں 70 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہوں، کہہ لیتا ہوں۔ اس لیے سری تم گواہ رہنا 40 سال سے میں نے کھانا کھانا ہی چھوڑ دیا، ستو پھانکتا ہوں اور اللہ اللہ کرتا رہتا ہوں۔ انہوں نے وقت کی قدر کو جانا تھا۔ پھر یہ جنت کے وارث بنیں گے کہ نہیں بھائی؟ جنت کے وارث بنیں گے کہ نہیں بھائی؟ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، آج تک دنیا ان کی تحقیقات پر عمل کر رہی۔ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو بخاری شریف لکھی ہے اس کی شرح حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے 16 جلدوں میں لکھی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ جب صحیح بخاری کی شرح فتح الباری لکھتے تھے اس دوران چونکہ قلم سے وہ لکڑی کے قلم سے لکھا جاتا تھا، لکھتے لکھتے جب قلم گھس جاتا اور رکتا، جتنی دیر میں قلم کو درست کیا جاتا ہے، جتنی دیر قلم کو درست کرتے اتنی دیر زبان سے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہا کرتے۔ پوچھا حضرت ایسا کیوں کرتے؟ فرمایا جب تک لکھتا ہوں تو زبان اللہ اور رسول کی باتوں کے لکھنے میں لگی ہوئی ہے، جب قلم کو درست کر رہا ہوں میرا یہ وقت بھی ضائع نہ ہو، اس میں تیسرا کلمہ پڑھتا ہوں۔ لوگوں کو اتنی اہمیت تھی اپنے وقت کی بھائی، اور لوگوں نے محنت کی۔ میرے محترم بزرگوں، زبان اگر سوتے سوتے رک جائے تو دل سے اللہ اللہ کی آوازیں آیا کرتی تھی۔ ہم نے اپنے حضرت استاد کو دیکھا، وہ چلتے پھرتے ان کے دل سے اللہ اللہ کی آوازیں آیا کرتی تھیں۔ اپنے وقت کو اس طرح قیمتی بنایا انہوں نے، وقت کو ضائع نہیں کیا، پھر تو جنت کے وارث بنے۔ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ دنیا کا پہلا جسٹس ہے، امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ۔ اور بھائی جب وہ ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، بیٹے کے ماتھے پہ ہاتھ پھیرا، چوما، اور اپنے رشتہ داروں سے کہا اس امانت کو قبر کے حوالے کر دینا، چونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا حلقہ درس لگا ہوا ہے، وہاں چلے گئے اور جا کر کے اپنے درس کو پورا کیا۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ اتنا عظیم انسان ہے، ساری رات جاگا کرتے تھے، علوم لکھا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت سوتے کیوں نہیں ہو؟ امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا ارے ساری دنیا کی توقعات مجھ سے وابستہ ہیں، مسئلہ ضرورت پڑے گی وقت کے امام محمد سے پوچھ لیں گے، میں بھی سو گیا، مسئلے کون بتائے گا؟ اپنے وقت کی ان کو اہمیت تھی، اتنا وقت کا جو ہے نا بھائی وہ خیال کیا کرتے تھے۔ آج ہماری زندگی گزرتی جا رہی پتہ ہی نہیں ہے کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان جاؤ۔ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ یہ اعلان، یہ آواز اور یہ حکم پوری انسانیت کو رسول اللہ کی طرف سے دیا جا رہا ہے۔ ہر مرد، ہر عورت، ہر فقیر، ہر مسکین، ہر ضرورت مند کو یہ کہا جا رہا ہے 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان جاؤ۔ نمبر 1 شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ اللہ نے آج جوانی دی ہے، یہی جوانی
بڑھاپے میں بدلنے والی ہے۔ آج کی جوانی کل کا بڑھاپا، لہذا بڑھاپا آنے سے پہلے پہلے جو اعمال کر سکتے ہو اس میں کبھی کمی نہ کرنا۔ شبابک قبل حرمک، اپنے بڑھاپے کا انتظار مت کرو، ابھی بڑا وقت ہے۔ یہی تو شیطان کا ہاں دھوکہ ہے، یہ تو ہمیں دھوکہ دے یار بڑی عمر پڑی ہے، ابھی سے کیا ضرورت ہے مسجد جانے کی، ابھی سے کیا ضرورت ہے داڑھی رکھنے کی، ابھی سے کیا ضرورت ہے بھائی، تو تمہیں لوگ ملا کہیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ یہ سارے شیطانی چکر ہیں بابا، یہ ساری شیطانی چالیں، ہم سمجھ نہیں پا رہے ان کو۔ ابھی سے ابھی ایک سیکنڈ کا اعتبار نہیں ہے بھائی۔ تو رسول اللہ کیا فرما رہے؟ نمبر 1 پہلی نصیحت، شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ شیخ سعدی رحمت اللہ فرماتے ہیں، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری۔ ارے بڑھاپے میں جا کر تو بھیڑیا بھی بزرگ بن جاتا ہے، بڑھاپے میں جا کر تو بھیڑیا بھی بزرگ بن جاتا ہے۔ جوانی میں توبہ کرنا، جوانی کو قیمتی بنانا، جوانی کو سجدوں میں آہوزاری کرنا، جوانی میں اللہ کے سامنے رونا دھونا، یہ انبیاء کی سنت ہے، یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ اپنے وقت کو پہچاننا، اپنے وقت کی قدر کرنا، یہ جوانی کے اندر کر لینا۔ بڑھاپے میں جا کر تو بھائی جو ہے نا وہ جب شکار کے قابل شیر بھی نہ رہے، جب شکار کے قابل وہ بھیڑیا بھی نہ رہے، وہ بھی پرہیزگار بن جاتا ہے، اس وقت کوئی لطف نہیں۔ لطف تو آج ہے جب گناہوں کی اندر قوت موجود ہے، طاقت موجود ہے، پھر بندہ گناہ سے رک جائے، پھر بندہ اللہ کے دروازے کو نہ چھوڑے۔ تو اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھنا، یہ میرے پیغمبر نے فرمایا سب سے پہلے یہ کام کرنا۔ اور ہم بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے بعض دفعہ ایسا بڑھاپا آ جاتا ہے جو بندہ کو مفلوج کر کے رکھ دیتا ہے۔ ہم کیا دیکھتے نہیں ہیں؟ کیا ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ بڑھاپے میں بندہ بہت سارے اعمال خیر کرنا چاہتا ہے لیکن بڑھاپا اجازت نہیں دیتا؟ مسجد تک، ارے پوتا بھی انگلی پکڑ کے مسجد کے دروازے تک ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے جوانی میں جو کر جاؤ گے بھائی، ابھی کل ایک ساتھی کا فون تھا کہ بابا جی ساری زندگی بھائی جو ہے نا وہ اللہ اللہ کر کے گزاری ہے، لیکن مرض ایسا لگ گیا، رو رہے تھے، چلا رہے تھے زور زور سے، اب نماز کی بھی ہمت نہیں ہے، واش روم جو ہے نا وہ بستر پہ نکلتا رہا ہے، پیشاب نکل رہا ہے۔ تو شبابک قبل حرمک، پہلی نصیحت میرے پیغمبر نے فرمایا جس کو غنیمت جانو گے، اپنے بڑھاپے جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان جاؤ۔ نمبر 2 فرمایا صحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جان جاؤ۔ آج صحت ہے، کل کو کوئی بھی بیماری آ سکتی ہے، اور پھر نیک اعمال کرنا چاہیں گے بھی تو نہیں ہوگا۔ نمبر 3 میرے پیغمبر نے فرمایا فراغک قبل شغلک، اپنی مصروفیت سے پہلے پہلے جو فارغ وقت ہے اس کو غنیمت جان جاؤ۔ مصروفیت نہیں ہوتی، ہم فارغ ہوتے ہیں، اس فارغ وقت کو ہم اور غلط کاموں میں لگا دیتے ہیں۔ بھائی اس کو اللہ کی یاد میں لگاؤ، اللہ کی یاد میں، قرآن کی تلاوت میں، ذکر میں، تسبیحات میں، ان تمام چیزوں میں لگایا جائے۔ نمبر 4 میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا غناک قبل فقرک۔ نمبر 4 جب مالداری ہے، پیسے پاس موجود ہیں، اس پیسے کو غنیمت جان جاؤ قبل فقرک، فقر آنے سے پہلے پہلے۔ ایسا نہ ہو کل کو فقر آ جائے، پھر دل کے اندر تمنا اور حسرتیں امنگ لیتی ہوئی، انگڑائیاں لیتی ہوئی نظر آئیں، ہائے کاش میں یہاں پیسہ خرچ کر لیتا، میں یہاں کر لیتا، میں وہاں کر لیتا۔ جب پیسہ تھا تب تو کسی کو کچھ سمجھتا نہیں تھا، اب جب پیسہ ختم ہو گیا ہے اب تیرے اندر یہ امنگیں پیدا ہو رہی ہیں۔ لہٰذا فقر آنے سے پہلے پہلے، محتاجی آنے سے پہلے پہلے اپنے اس پیسے کو غنیمت جان جاؤ۔
کسی اپنے اچھے کام میں لگا جاؤ جہاں آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ نمبر 5، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو، اس کی قدر کرو، اس کو الٹ سلٹ کاموں میں نہ لگاؤ۔ رزق حلال کمانا جائز فرض ہے، رزق حلال کماؤ اور اس کمائی کو غلط کاموں میں نہ لگاؤ۔ رزق حلال کماؤ، شام کو اپنے گھر میں بیوی بچوں کے پاس رات گزارو۔ ان 5 چیزوں کو پلے باندھ لیا جائے تو زندگی کا رخ درست ہو جاتا ہے۔ امام ابو داؤد سجستانی رحمت اللہ علیہ 5 لاکھ حدیثوں کو جاننے والا، کتنی بھائی؟ ہمیں کتنی حدیثیں یاد ہیں؟ حدیث شریف میں آتا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جس کسی نے احکام کی 40 حدیثیں یاد کر لیں، اپنے عمل میں رکھا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن علماء کی صف میں اٹھائے گا۔ 40 حدیثیں یاد کر لی۔ ہمیں اور بہت کچھ یاد ہے بھائی، 40 حدیثوں تو کم از کم یاد کر لو۔ اور جس شخص کی میں بات کرنے چلا ہوں وہ 5 لاکھ حدیثوں کو جاننے والا ہے۔ 5 لاکھ حدیثوں سے امام ابو داؤد سجستانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی سنن ابی داؤد کو لکھا۔ ان 5 لاکھ احادیث میں سے چند احادیث کا انتخاب کیا۔ ان احادیث میں سے ایک حدیث امام ابو داؤد سجستانی نے نقل فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں نعمتانی مغمون فیہما کثیر من الناس، 2 اللہ کی نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں پوری انسانیت غفلت میں پڑی ہوئی ہے۔ نمبر 1 صحت، نمبر 2 فراغت۔ آج صحت قدر نہیں ہے۔ جب بھائی صحت نہیں رہتی بعض دفعہ زبان پہ تالے لگ جاتے ہیں، زبان پہ فالج آ جاتا ہے، بندے کے دل کے اندر چاہت پیدا ہوتی ہے میں سبحان اللہ کہہ لوں، ایک وقت میں دل میں چاہت پیدا ہوتی ہے کہ ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھ لوں، لیکن زبان اب فالج زدہ ہو چکی ہے، اب چل نہیں رہی۔ 5 لاکھ احادیث میں سے انتخاب کر کے فرمایا اس حدیث کو لے کر کہ اس کے بارے میں اکثر انسانیت غفلت میں پڑی ہوئی ہے۔ نمبر 2 فرمایا والفراغ، جب فارغ وقت ہے اس فارغ وقت سے غفلت گزر رہی ہے، غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ اس لیے اپنی وقت کی قدر کو جانیے، اپنی زندگی کی اہمیت کو جانیے۔ بعد میں آنے والی زندگی کا سارا دار و مدار اسی تھوڑی سی زندگی پر ہے، اسی تھوڑے سے وقت پر ساری زندگی کا دار و مدار۔ اگر یہ ایسے گزر گیا جیسے پہلے زندگی گزر رہی ہے پھر جنت کا خواب بھی مت دیکھنا، پھر جنت کا خواب بھی مت دیکھنا۔ حدیث شریف میں آتا ہے جنتی کو بھی حسرت ہوگی، جنتی کو کسی چیز کی حسرت نہیں، لیکن دل میں جیسے جہنمی کہہ رہے ہوں گے اللہ نکال دے، وقت دے دے، پھر جا کر نیک اعمال کریں گے، ایسے جنتی جنت میں جب اللہ کی طرف سے عطا ہو رہی ہوگی، جنت دی جا رہی ہوگی اور وہاں لوگوں کے نام پلاٹنگ ہو رہی ہوگی، تب جنتی کہے گا ہائے افسوس، وہ جو وقت میں نے موبائل کو دیا، جو وقت میں نے نیٹ پر چیٹ کرتے ہوئے دیا، جو وقت میں نے فضولیات میں بیٹھکوں پر بیٹھ کر اور لوگوں کی غیبتیں کر کے، لوگوں کے اوپر الزام تراشیاں کر کے، اس وقت بھی کاش کہ میں نے اللہ کا نام لیا ہوتا تو میری جنت اور بلند ہو جاتی۔ اس کو بھی افسوس ہو رہا ہے۔ اس افسوس سے پہلے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں اور میرے نوجوان دوستوں، آج یہ وقت اس کی قدر کر لیجیے، اپنے وقت کو سنبھال لیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بروز حشر زمین پاؤں نہیں چھوڑے گی جب تک 4 سوال نہ کر لیے جائیں۔ حشر کی زمین پاؤں نہیں چھوڑ رہی، پکڑ لیے پاؤں، آپ چھڑانا بھی چاہیں گے تو نہیں چھوڑ سکے گی جب تک 4 سوالوں کا جواب نہ دے دی جائے۔ نمبر 1 عن عمرہ فیما افناہ، عمر ہم نے دی تھی کہاں لگا کے آئے ہو؟ عمر ہم نے تمہیں دی تھی، ہم نے تمہیں وقت دیا تھا، عمر دی تھی، ارے کہاں لگایا اس کو؟ آج تھوڑا سا ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھ لیں تو مال ڈنگر والا یہ سمجھتا ہے میری پیدائش اس لیے ہوئی ہے، میرے دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے میں اپنے جانور پالتا رہوں۔ یہ مقصد نہیں ہے۔ جس کو اللہ نے جاب دے دی ہے،
جاب والا سمجھتا ہے، ملازمت والا سمجھتا ہے میری پیدائش ہی ملازمت کے لیے ہوئی ہے، یہ اپنی پیدائش کا مقصد نہیں سمجھا۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے کاروبار دے دیا، دکانداری دے دی، کوئی اور کاروبار دے دیا، وہ سمجھتا ہے میری پیدائش اسی کاروبار کے لیے ہوئی ہے۔ میرے محترم، یہ مقصد نہیں ہے، یہ ضرورت ہے۔ ضرورت پوری کرو پھر اللہ کے دربار میں آ جاؤ، ضرورت پوری کرو پھر مصلی پر آ جاؤ، ضرورت پوری کرو پھر تسبیح ہاتھ میں لے لو، ضرورت پوری کرو پھر زبان پہ صلی اللہ کے نغمے اور ترانے جاری کر دو، لیکن یہ ہم سے ہوتا ہی نہیں۔